ہمیں ابرار صاحب نے جوائن کیا ہے، جو کہ آپ کو ناظرین یاد کراتے جائیں کہ توشہ خانہ کے بارے میں حقائق منظر عام پہ لانے والے نادر اور بہادر صحافی ہیں، اور انہی کی سٹوری کی جو آگے چلی، اور ان کی بڑی انتھک محنت تھی کئی سالوں سے، اور وہ اب بھی کنورٹ ہوئی ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ پہلے تو یہ خان صاحب کے توشہ خانہ کی کیس آیا، پھر وہ باقیوں کی بھی ریکارڈ نکل آیا، نواز شریف کا، زرداری کا، شاہد خاقان عباسی کا، تو ایک پوری ہماری ایک روایت رہی ہے۔ بہرحال ابرار، یہ آج کی جو کاروائی ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اب آپ کے جو ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ نے اس کو مینٹینیبل قرار دے دیا، قابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور جو ان کی درخواست تھی اس کی خارج کرنے کی، اس کو مسترد کر دیا ہے عمران خان صاحب کی۔ جی ابرار۔ جی تھینک یو رضا رمضی صاحب۔ میں باقی چیزوں پر بھی آتا ہوں، جو آپ کا کوشچن ہے پہلے اس کے اوپر میں بات کروں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جب کیس چلا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور یہ ثابت ہوا تھا کہ 3 تحائف جو کہ عمران خان نے ایک فسکل ایئر کے دوران ریٹین کیے تھے اور بیچے تھے، اس سے جو آمدنی ہوئی تھی وہ آمدنی اپنے ایسے ڈکلریشن میں شو نہیں کی تھی۔ یہ کیس چلا تھا اور عمران خان کو الیکشن کمیشن نے متفقہ ڈیسیژن کر کے ڈی سیٹ کر دیا تھا میاں والی کے حلقے سے، نیشنل اسمبلی سے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی الیکشن کمیشن نے اپنے ڈیسیژن میں لکھا تھا کہ اس کے حوالے سے یہ فوجداری کرائم بنتا ہے اور فوجداری ریفرنس بھیجا جائے گا سیشن کورٹ اسلام آباد میں۔ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ سیشن کورٹ میں کیس بھیج دیا گیا، اور یہ کیس چلتا رہا، یہ اپریل 2023 سے چلتا رہا۔ اور اس دوران عمران خان جو کہ ملزم عمران خان نے اس کیس کو رکوانے، ٹرائل نہ ہونے، ٹرائل کو ڈی ٹریک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کا سب سے بڑا جو نقطہ نظر تھا یا ان کا گول تھا وہ یہ تھا کہ فرض جرم نہ لگنے پائے ملزم کے اوپر۔ اس کے لیے انہوں نے کئی قسم کے بہانے کیے، وکلا تبدیل کیے، ایون کہ وہ وکیل جو کہ ماضی میں آپ نے سنا ہوگا میاں نواز شریف کے لائر ہوتے تھے، خواجہ حارث صاحب، ان کو لے کر آئے، اور خواجہ حارث نے ایک نیا وہ کیا تھا، نیا نقطہ نکالا تھا کہ جی یہ پراپر فائل نہیں کیا گیا یہ کیس، یہ ریفرنس، اس میں کچھ ریگولرٹیز ہیں، لہٰذا یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے خواجہ حارث نے ایک اپلیکیشن دی تھی ایڈیشنل سیشن کورٹ میں۔ اچھا، اس اپلیکیشن کو پراپرلی سنا گیا، دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے خواجہ حارث صاحب کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی تھی اور اس کیس کو قابل سماعت کر دیا تھا۔ اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مشہور زمانہ عمران خان کی گرفتاری بھی آ گئی۔ عمران خان کیونکہ اس کیس میں پیش نہیں ہونا چاہ رہے تھے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ٹیم یہاں سے پولیس کی جاتی رہی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور زمان پارک کے گھر میں، وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، دھکم پھیل بھی ہوئی تھی، پولیس ناکام ہو کر واپس آ گئی تھی۔ اب عمران خان پیش نہیں ہو رہے تھے اور فرض جرم لگ نہیں سکتی تھی، تو اتفاقاً 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کسی اور کیس میں ہوئی تھی، لیکن جب کسٹڈی میں آ گئے تو اگلے ہی دن اتفاقاً یہ اتفاق تھا کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن کورٹ میں پیشی تھی توشہ خانہ کی، تو ان کسٹڈی عمران خان کو پیش کیا گیا اور وہ فرض جرم عائد کر دی گئی، چارج شیٹ لگ گئی، جو کہ ایک بہت بڑی جیت تھی استغاثہ کی اور ملزم کی ایک سمجھنے کی شکست تھی۔ اس کے اوپر یہ کیا کہ خواجہ حارث صاحب نے بجائے فیس کرنے کے، ٹرائل میں جانے کے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن کر کے وہ جو درخواست تھی ان کی ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے ریجیکٹ ہوئی تھی، اس فیصلے کو جا کر چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو وہ 4 دن پہلے اس درخواست کے اوپر یا ریٹ پٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، جس پر آپ کو یاد ہوگا یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، پی ٹی آئی والوں نے باقاعدہ مٹھائیاں بانٹی، ٹرینڈ چلائے ٹویٹر کے اوپر کہ توشہ خانہ کیس ختم ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا، وہ مٹھائیاں وغیرہ بھی کھا لی۔ جب فیصلے کی کاپی سامنے آئی تو وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی ڈفرینٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پارشل ریلیف عمران خان کو پھر بھی ملا کہ سابقہ فیصلہ ان کی اپلیکیشن کے اوپر وہ
कालाधन करार देकर दोबारा मामला भिजवा दिया उसी एडिशनल सेशन कोर्ट में, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब की जो हाई कोर्ट में पली थी वो ये थी कि हमें सुने बगैर एडिशनल सेशन जज ने फैसला दे दिया। अब हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनको प्रॉपर सुने और 7 दिन के अंदर इनकी एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा फैसला करें कि ये केस काबिल समाअत बनता है या नहीं बनता है। तो वो फिर वापस चला गया और मिठाइयां भी खा ली और स्यापा भी शुरू हो गया, और फिर ये किया कि परसों वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को जिस पर मिठाइयां बांटी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया है पीटीआई ने। पीटीआई नहीं, मुल्ज़िम इमरान खान ने चैलेंज किया है। अच्छा, अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जारी हो गया तो एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गुज़श्ता पीर को डेट फिक्स कर दी थी इनकी एप्लीकेशन को सुनने की। अभी केस नहीं सुना जा रहा, इनकी एप्लीकेशन सुनी जा रही थी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज फ्राइडे, ये 5 दिन मुसलसल ये एप्लीकेशन सुनी जाती रही और इन 5 दिन में मुल्ज़िम पेश नहीं हुआ। हर रोज इनके वकील बैरिस्टर अली गौहर खान साहब एक दरखास्त देते थे इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना, और जज साहब ने इनकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। 5 दिन इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया, ये 5 रिलीफ और दिए गए। मैं आपको बताऊं कि इसमें कम अज कम 150 रिलीफ दिए गए हैं इस केस में मुल्ज़िम इमरान खान को। अच्छा, वो दरखास्त भी एक्सेप्ट हो गई कि हाजिरी से इस्तिस्ना है। अब इन 5 दिनों में मुल्ज़िम के वकील ख्वाजा हारिस साहब को फुर्सत नहीं मिल सकी। रोजाना बैरिस्टर अली गौहर साहब और एक और वकील हैं इमरान खान के, वो जाकर कहते हैं ख्वाजा हारिस साहब लाहौर में हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, फलां जगह मसरूफ हैं, फलां जगह मसरूफ है। 5 दिन में वकील अवेलेबल नहीं हो सका मुल्ज़िम का, और 5 दिन वेट करती रही इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट कि मुल्ज़िम का वकील आ जाए और बहस करे, अपने दलाइल दे के उनकी दरखास्त क्यों दुरुस्त है। जब ये नहीं हुआ, वो नहीं आए, तो आखिरी दिन आज जुमे के दिन इलेक्शन कमीशन के वकील को एडिशनल जज साहब ने कहा कि आप तो अपने दलाइल दे के ये दरखास्त क्यों गलत है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने, अमजद परवेज शायद उनका नाम है, तो उन्होंने अपने दलाइल दिए कि केस बिल्कुल दुरुस्त है, काबिल समाअत है, और मुल्ज़िम इमरान खान की जो दरखास्त है नाकाबिल समाअत होने की, वो बेसलेस से इसको खारिज किया जाए। फिर मुल्ज़िम के वकील से जज साहब ने कहा क्या आप दलाइल देना चाहते हैं, क्या आप बहस करना चाहते हैं, आर्गो में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारा ख्वाजा हारिस साहब आकर आर्गो करेंगे, हम आर्गो नहीं करते, आप बराए मेहरबानी पीर तक, आइंदा पीर तक इसकी डेट दे दें, इसको पेंडिंग कर दें। तो जज साहब ने कहा कि मेरे ऊपर एम्बार्गो है, इस कोर्ट पर एम्बार्गो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो हायर फोरम है, हम एक्सीड नहीं कर सकते 7 डेज। लिहाजा आज अगर ख्वाजा हारिस साहब आ सकते हैं तो हम 4 बजे तक भी उनका इंतजार कर लेते हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने नहीं आना था, जिसकी जज ने फैसला महफूज किया और मेरिट के ऊपर दूसरी मर्तबा मुल्ज़िम इमरान खान की ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और केस को दूसरी मर्तबा काबिल समाअत करार देने का ये फैसला।